السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اسرائیل اور غزہ کے موجودہ تنازع کے دوران آپ نے جب بھی فلسطین کا میپ دیکھا ہوگا تو آپ نے ایک بات تو ضرور نوٹس کی ہوگی کہ اس پر یہ ویسٹ بینک کا علاقہ ہمیشہ فلسطین کے میپ سے الگ ہی کیوں دکھایا جاتا ہے۔ اسرائیل اس علاقے کو اپنی سرحدی حدود کے اندر آخر کیوں نہیں دکھاتا؟ یہ علاقہ کہلاتا ہے ویسٹ بینک۔ اب غزہ کے بارے میں تو اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر حماس موجود ہے جو کہ مسلسل ان کے وجود پر حملے کرتے رہتے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر ان لوگوں نے تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگوں پر حملہ کر کے ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، تقریباً 40,000 لوگوں کو شہید کر چکے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ویسٹ بینک بھی فلسطین کا حصہ ہے، جہاں پر 25 لاکھ کے قریب فلسطینی جبکہ صرف 4 لاکھ کے قریب یہودی آبادی موجود ہے۔ مگر اس علاقے کے اندر بھی غزہ کی طرح کسی جنگ یا حملے کی خبریں سننے کو نہیں ملتی۔ انفیکٹ بہت سے لوگ تو آج بھی اس کی وجہ تک نہیں جانتے۔ ہسٹری میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی بجائے ہم شارٹ کے اندر اس کی تاریخی طور پر وجہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے ٹائم کے اندر اسرائیل بھی فلسطین کے نقشے کے اندر ویسٹ بینک کو الگ کیوں دکھاتا ہے، اور یہ علاقہ تاریخی طور پر اور قرب قیامت کے نزدیک مسلمانوں کے لیے، کرسچن یا پھر یہودیوں کے لیے اس قدر اہم کیوں ہے۔ چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب فلسطین نے دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ سے آزادی حاصل کی تو اس وقت یعنی 1920 سے لے کر 1948 تک اس کا نقشہ کچھ ایسا دکھتا تھا جو برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے اندر سلطنت عثمانیہ کو ہرا کر حاصل کیا تھا۔ ویسے تو 1880 سے ہی یہودی پوری دنیا سے یہاں پر آ کر آباد ہو رہے تھے، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیلی سیٹلرز نے انتہائی تیزی کے ساتھ پوری دنیا سے آ کر فلسطین کے اندر آباد ہونا شروع کر دیا۔ فلسطینیوں نے انہیں مظلوم سمجھ کر ان پر ترس کھا کر انہیں یہاں پر آباد ہونے کی اجازت دے دی، اور اس سے پہلے صرف گنے چنے یہودی یہاں پر آباد تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنی فطرت کو دکھاتے ہوئے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے گھروں کو خرید کر ان پر غیر قانونی تعمیرات شروع کر دی، انہیں بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ کولیپس ہوا تو 1947 کے اندر یونائٹڈ نیشن نے ایک پلان پیش کیا کہ فلسطین کو 2 حصوں کے اندر بانٹ دیا جائے، ایک حصہ عرب مسلمانوں کا ہوگا اور دوسرا یہودیوں کا۔ بالفور ڈیکلیریشن اور یونائٹڈ نیشن کی اسی قرارداد کو بنیاد بنا کر آخرکار 1948 کے اندر یہودیوں نے اپنی نئی ریاست اسرائیل کو بنا لیا۔ بالفور ڈیکلیریشن کا مطلب ایک ایگریمنٹ تھا جو کہ برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران دنیا بھر کے یہودیوں کو یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس جنگ کے اندر برطانیہ کا ساتھ دیں گے تو فتح کے بعد انہیں فلسطین یا ان کا خود کا الگ ملک یعنی فلسطین ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 1948 کے بعد عرب مسلمان اپنے گھروں پر اس قبضے سے خوش بالکل نہیں تھے، انہیں اپنا گھر پورا کا پورا واپس چاہیے تھا۔ اس ٹائم سے لے کر یہ بغاوت اور جنگ اپنے گھر کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیلیوں کے خلاف شروع ہوئی، جو کہ آج تک جاری ہے، اور اس کا سیدھا ذمہ دار ہے برطانیہ، جس نے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ بھی بالکل یہی کیا۔ اور دوسرا، یونائٹڈ نیشن کتنا کریڈیبل ادارہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انڈیا اور پاکستان کا تنازع جان بوجھ کر اس نے روک کے رکھا ہے۔ یعنی یونائٹڈ نیشن کے اندر انڈیا اور پاکستان کے کشمیر کے تنازع کی قرارداد موجود ہے جو کہ آج تک ریزالو نہیں ہوئی، اور اسی طرح سے فلسطین اسرائیل کا ایشو بھی یونائٹڈ نیشن کے اندر بالکل جوں کا تو موجود ہے۔ یعنی یہ ادارہ انتہائی بیکار ہے، اس نے آج تک پریکٹیکلی لوگوں کو کچھ بھی ڈلیور نہیں کیا، خاص طور پر اسرائیلی اور امریکنز کے مفاد کے خلاف۔ برطانیہ نے جان بوجھ کر اس عرب خطے کو اس تقسیم سے الجھائے رکھا تاکہ سوئس کینال کا راستہ ہموار رہے، کوئی بھی عرب ملک اس کے اندر رکاوٹ نہ بنے، یہ کسی بھی عرب ملک کے کنٹرول میں نہ جا سکے، اور اس طرح سے ان کا بزنس چلتا رہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ برٹشرز 1800 کی دہائی کے اندر ہی کتنے بڑے بزنس مین تھے، ان کی ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا پر بھی راج کرتی تھی۔ اور ایک بزنس مین کے لیے سوئس کینال اتنی اہم کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے۔ سوئس کینال ایجپٹ کے درمیان میں موجود ہے، جو کہ اس نے فرانس کے ساتھ مل کر بنائی تھی، اور 1875 کے اندر فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ایجپٹ کو اس کے شیئرز برطانیہ کو بیچنے پڑے، جس کے بعد یہ فرانس اور برطانیہ کی ملکیت ہو گئی۔ مصر کے حکمران ناصر نے کہا تھا کہ یہ سوئس کینال مصر کی سرزمین پر موجود ہے، لہٰذا آج کے بعد اس پر مصر کا کنٹرول ہوگا، خاص طور پر اسرائیلی جہازوں کو تو یہاں سے بالکل بھی گزرنے کی اجازت نہیں۔ اب ناصر کا یہ اعلان اسرائیل کے لیے بالکل معاشی طور پر خودکشی جیسا تھا، کیونکہ وہ اپنا ٹریڈ کا سامان سوئس کینال کی بجائے دنیا کے کسی اور راستے سے نہیں بھیج سکتے تھے۔ اسرائیل نے مصر کے اس علاقے پر جو کہ سوئس کینال کے ساتھ موجود تھا اور ان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا تھا، اس علاقے پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یونائٹڈ نیشن نے دخل اندازی کر کے اسرائیل کو واپس بھیجا، اور اسرائیل اس بات پر راضی ہوا کہ آج کے بعد اس کے جہازوں کو سوئس کینال سے گزرتے ہوئے کبھی بھی نہیں روکا جائے گا۔ دوسرا، امریکہ کے لیے اسرائیل کی صورت عرب خطے کے اندر ان تمام عرب ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کا اتحادی موجود ہے۔ اب دیکھیں، ویسٹ بینک کے اندر ہی یروشلم شہر موجود ہے، جو کہ دنیا کے تینوں بڑے مذاہب یعنی اسلام، کرسچینٹی اور جودھزم کے اندر مقدس ترین ہے۔
یونائٹڈ نیشن کے مطابق یروشلم شہر کو یونائٹڈ نیشن کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ ان دونوں فریق میں سے کسی ایک کی بھی ملکیت نہیں رہ سکتا، اور اسی یروشلم شہر کے اندر ہی الاقصی کمپاؤنڈ موجود ہے، جس کے اندر مسجد الاقصی، گولڈن ڈوم اور ویلنگ وال یا ہیکل سلیمانی کی ایک بچی ہوئی دیوار موجود ہے، جس کے سامنے یہودی رو رو کر اپنے مسیح کے آنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ عرب ملکوں نے مل کر اسرائیلی ریاست کا وجود ہی ختم کرنے کے لیے اور اپنی زمین واپس لینے کے لیے مل کر اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی، اور سب کو یہ لگتا تھا کہ اسرائیل اتنے سارے ملکوں کے خلاف بھلا اکیلے جنگ کیسے لڑ سکتا ہے، آسانی سے یہ جنگ ہار جائے گا۔ لیکن ہوا اس کا بالکل الٹ۔ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے مل کر ان تمام عرب ملکوں کو ہرا دیا، اور صرف 6 دن کے اندر ان سب ملکوں کے کچھ نہ کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو کہ اس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے تھے۔ اب اسی جنگ کے بعد اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے دیے ہوئے حصے سے بھی بڑھ کر اتنا زیادہ حصہ فلسطین کا قبضہ لیا کہ صرف ویسٹ بینک یا غزہ تک کی فلسطینی محدود ہو کر رہ گئے۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے ایجپٹ کے اسی حصے پر دوبارہ سے قبضہ کر لیا جو کہ سوئز کنال کے ساتھ موجود تھا۔ اس بار بھی یونائٹڈ نیشن بیچ میں آ کر بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسرائیل کسی طرح سے مصر کا یہ علاقہ تو واپس کر دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی علاقہ اس نے فلسطین کا قبضایا تھا وہ اپنے کنٹرول میں ہی رکھتا ہے، جس کے بعد ہمیں آج کا موجودہ نقشہ دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ مسلسل سیٹلمنٹس کے بعد اس طرح سے یہودیوں کی آبادی پھیل جاتی ہے کہ ویسٹ بینک کے علاوہ صرف غزہ کے اندر ہی فلسطینی محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، جہاں سے ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب یاسر عرفات کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی جنگ کے اندر جیتنا ممکن نہیں، لہٰذا انہوں نے PLOs کے ذریعے اسرائیل پر لگاتار حملے کروائے رکھے اور اس کو کافی پریشان کیے رکھا۔ PLO دراصل عرب ملکوں کی فلسطین کی آزادی کی تحریک تھی، اور اس کے زیادہ تر حملہ آور لبنان کے اندر موجود تھے، اور اسرائیل نے حملہ کر کے 18,000 ان کے ممبرز کو مار دیا، جس کے بعد PLO کافی کمزور پڑ گئی، اور یاسر عرفات کی وفات کے بعد اس مسئلے کو عالمی طور پر کبھی اٹھایا نہیں جا سکا۔ آج کے ٹائم میں عرب ملک فلسطین کے لیے 2 اسٹیٹ سلوشن ماننے کو تیار ہیں، جو کہ یونائٹڈ نیشن نے پیش کیا تھا، لیکن نہ تو اسرائیلی اب اسے ماننے کو تیار ہے اور نہ فلسطینی عوام۔ 2 سال پہلے نیتن یاہو نے اپنی پریزیڈنشل کمپین کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ حماس سے نمٹنے کے بعد ویسٹ بینک کا رخ کرے گا اور اسے بھی اسرائیل کے اندر شامل کرے گا۔ آج غزہ کی تباہی کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ ویسٹ بینک ہی ہوگا، جو کہ جارڈن کے کنارے پر موجود ایک انتہائی زرخیز ترین علاقہ ہے۔ فلسطین کی تمام کاشتکاری اسی جگہ پر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر 4 لاکھ کے قریب یہودی ابھی بھی آباد ہیں، اور باقیوں کو یہاں پر لا کر بسانے کا پروگرام ہے۔ اس لیے ویسٹ بینک پر غزہ کی طرح کا کوئی ڈائریکٹ حملہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ حالانکہ یروشلم کے اندر یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کی خلاف ورزی کر کے یعنی الاقصی کمپاؤنڈ کی سیکیورٹی اسرائیل، جبکہ اندرونی معاملات اردن یعنی جارڈن کے حوالے کرنے کے باوجود بھی اسرائیلی فوج نہ صرف زبردستی فلسطینیوں کو یہاں پر ناحق قتل کر رہی ہے، بلکہ ان کو مسجد الاقصی کے اندر داخل ہونے سے بھی روکتی ہے۔ کئی ہزار بے گناہ فلسطینی ہر روز مارے جا رہے ہیں تاکہ فلسطینیوں کو مکمل طور پر یہاں سے بے دخل کر دیا جائے، اور تیسری مرتبہ مسجد الاقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے، اور ایک بار پھر سے گریٹر اسرائیل کو تعمیر کیا جائے، جس کا نقشہ وہ پہلے ہی جاری کر چکے ہیں۔ وہ گریٹر اسرائیل یا پھر اتنی بڑی ریاست جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر موجود تھی، اور اس کے بعد جا کر ان کا مسیح یعنی دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ غزہ کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے بعد خاص طور پر عرب ملکوں کی بزدلی اور خاموشی کو دیکھ کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ عن قریب یہ منصوبہ بھی مکمل ہو ہی جائے گا، اور تب تک یہ عرب حکمران صرف مذمتیں کرتے ہی رہ جائیں گے، جیسا کہ آج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان حکمرانوں کو غیرت، شرم اور ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔